آج کا دور ایک سائنٹیفک دور ہے اور اس میں رہنے والے لوگ اور خاص طور پر نوجوان ہر چیز کو سائنٹیفکلی آبزرو کرتے ہیں اور ان کے دل میں اکثر یہ گلہ رہتا ہے کہ آیا کہ اسلام سائنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے یا نہیں۔ آج ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کرتے ہیں جو کہ اسلام اور سائنس۔ آج ہم کعبہ اور اس کے پیچھے چھپی سائنس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آخر کیوں اسلام میں ایک چھوٹے سے گھر کو، ایک چھوٹی سی چار دیواری کو اتنی امپورٹنس دی گئی ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کی طرف دیکھ کر وہ عبادت کرے اور سجدہ کرے۔ صدیوں پہلے جب جی پی ایس نہیں ہوا کرتا تھا تو سیلر جو کہ بحری سفر کرتے ہیں کعبہ کو ایز اے ریفرنس پوائنٹ بنا کر سفر کرتے تھے، اس لیے یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے تاکہ سارے مسلمان اس کی طرف سجدہ کر کر عبادت کر سکیں۔ کچھ سائنٹیفک ریسرچز کا یہ بھی کہنا ہے کہ کعبہ جس جگہ پر موجود ہے وہاں پر جیو میگنیٹک فیلڈ بالکل بیلنسڈ ہے، اسی لیے جتنے بھی لوگ مکہ جاتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں بہت سکون ملتا ہے اور ایک الگ طرح کا احساس ہوتا ہے۔ مسلمان کعبہ کا طواف کلاک وائز کرتے ہیں اور اسی طرح پورا یونیورس گھومتا ہے، جیسے سورج کے اراؤنڈ پلانٹس کاؤنٹر کلاک وائز گھومتے ہیں اور ہمارا ملکی وے گلیکسی بھی کاؤنٹر کلاک وائز گھومتا ہے۔ الیکٹرانز بھی نیوکلیس کے اراؤنڈ کاؤنٹر کلاک وائز ہی گھومتے ہیں، زمین بھی ویسے ایسٹ کی طرف کاؤنٹر کلاک وائز ہی گھومتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مسلمان کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو یونیورس کے نیچرل فلو کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ کعبہ زمین کا ایک پاورفل جیو میگنیٹک پوائنٹ ہے۔ جب ہزاروں مسلمان کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں اور ایک ساتھ گھومتے ہیں تو وہ یونیفائڈ الیکٹرک فیلڈ بناتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے الیکٹرانز ایٹمز کے گرد گھومتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ اس یونیورس کی ہر چیز اللہ پاک کی عبادت اور اللہ پاک کی تسبیح کرتی ہے۔ اب کیونکہ ہر چیز ایٹم سے بنی ہے اسی لیے وہ کسی نہ کسی طرح سے اللہ پاک کی عبادت کر رہی ہے۔ اسی طرح جب صوفی اللہ پاک کی یاد میں گھومتے ہیں جسے وہ سما کہتے ہیں، اوپر اللہ کی طرف رکھتے ہیں اور دوسرا ہاتھ نیچے مخلوق کی طرف رکھتے ہیں، اس طرح وہ گھوم کر اللہ کی یاد میں کھو جاتے ہیں۔ صوفیوں کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح کعبہ کا طواف ہوتا ہے اسی طرح انسان کے دل کا بھی طواف ہوتا ہے، جو بات بالکل 100% سچ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرما دیا مومن کا قلب اللہ کا گھر ہے۔ اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کعبہ کے سامنے کھڑے، اے کعبہ تو کتنا پاک ہے اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس اللہ کی قسم کہ ایک مومن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ، یعنی مومن کا دل کعبے سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جو کہ اگر ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے اور اگر وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ آپ کو جان کر حیران ہو جائیں گے کہ انسان کے دل کے اراؤنڈ خون بھی کلاک وائز موومنٹ میں گھومتا ہے، اسی ڈائریکشن میں جس میں گلیکسیز، پلینٹس، ایٹمز اور مسلمان کعبے کے اراؤنڈ گھومتے ہیں۔ انسان کا دل اس کے جسم میں سب سے زیادہ اسٹرانگ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس کرتا ہے جو برین سے بھی زیادہ پاورفل ہوتی ہے۔ جس طرح کعبے میں جیو فزیکل اور اسپرچول انرجی ہوتی ہے اسی طرح دل بھی انرجی ریڈیٹ کرتا ہے جو نہ صرف ہمارے دل پر بلکہ ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بھی افیکٹ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے صوفی کہتے ہیں کہ اصل کعبہ انسان کا اپنا دل ہے جہاں پر اللہ ہے۔ کعبہ جس جگہ پر موجود ہے وہ زمین کا ایک گولڈن ریشو ہے۔ اب یہ گولڈن ریشو کیا ہے؟ یہ جو نمبر ہے 1.618، یہ ایک یونیک میتھمیٹیکل پروپورشن ہے جو کہ دنیا کی بیسٹ آرٹس، آرکیٹیکچر اور گلیکسیز، ہیومن باڈی اور نیچر میں پایا جاتا ہے۔ یعنی اس دنیا کی جتنی بھی عجیب چیزیں ہیں ان کا اگر پروپورشن نکالا جائے 1.618 بنتا ہے، جسے گولڈن ریشو بھی کہا جاتا ہے۔ کمال کی بات یہی ہے کہ یہی گولڈن ریشو کعبہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ اگر ہم کعبہ سے نارتھ پول کا ڈسٹینس لیں اور کعبہ سے ساؤتھ پول کا ڈسٹینس لیں اور ان دونوں کو کیلکولیٹ کریں اور ان دونوں ڈسٹینسز کا پروپورشن نکالیں تو وہ 1.618 ہی بنتا ہے، جو کہ گولڈن پروپورشن ہے اور گولڈن ریشو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے کعبہ کو انسانوں کا قبلہ بنایا ہے تو وہ پیاسوں کی طرح دوڑے ہوئے آتے ہیں